آپ ہمارے ویورز کو ڈیپلی سمجھائیں کہ وٹ از مینلی موٹیویشن. موٹیویشن ایکچولی ایک ایسی ڈرائیو ہے انسان کے انر سیلف کی کہ جو اس کو ایکٹیو کرتی ہے یا ایکشن لینے پہ اس کو ڈرائیو کرتی ہے کہ جو اس کا پرپس ہے، جو اس کی گولز ہیں، جو اس کے ڈیزائرز ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ کس طرح سے پلان کرتا ہے اور ایکشن لیتا ہے. ہم جو بھی لائف میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے اپنے کیریئر کے لیے، چاہے اپنی پرسنل لائف کے لیے، چاہے اپنی سوشل لائف کے لیے، پروفیشنل لائف کے لیے، ایون اسپریچول لائف کے لیے، ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایکشن لینے کے لیے ہم سستی یا پروکریسٹینیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کانسٹنٹ موٹیویٹڈ بندہ نہیں رہ سکتا، یہ نیچرل سی بات ہے. انسان کے لائف میں، اس کے مائنڈ میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. اگر آپ کا ویژن اسٹرانگ ہے، آپ کے ٹارگیٹس 100 مرتبہ بھی آپ اس میں فیل ہوتے ہیں تو وہ فیلئر آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو اسٹریٹجی بنانے میں ہیلپ کرتا ہے کہ کہاں مسٹیک ہوئی، کہاں انوائرمنٹ نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا، اور کس طریقے سے آپ اگلے اسٹیپ کے لیے یا سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. پیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ اچیو کیا اور اچیو کرنے کے بعد آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے، کیونکہ وہی بات آ گئی کہ کچھ ہماری نیڈز ہیں، کچھ ہماری ڈیزائرز ہیں، اور آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ دنیا کبھی پوری ہونے نہیں دیتی. آپ کے پاس آئی فون 17 بھی ہے، 18 آ جائے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ زندگی کا الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے؟ السلام علیکم ویورز، آئی ویلکم ٹو آل ٹو مائی نیو ایپیسوڈ آف ٹاک ٹائم ود ابو بکر اعجاز. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی ایپیسوڈ ویورز ایک بہت ہی اسپیشل ٹاپک پہ ہونے جا رہی ہے، موٹیویشن. آئی نو آپ اور میں یہ لفظ ڈیلی سنتے ہیں. جب کبھی بھی آپ انٹرنیٹ پہ فیس بک، انسٹاگرام یہاں پر اسکرولنگ کرتے ہیں، یو ول فائنڈ اے لاٹ آف ویڈیوز ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک، ہاؤ ٹو گیٹ موٹیویٹیڈ, how to stay disciplined and all this stuff. But still in the society we see that every fourth person out of 10 is getting the problem of mental health. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں لوگ اپنی جاب سے خوش نہیں ہیں، لوگ اپنے کیریئر سے خوش نہیں ہیں، لوگ اپنے کام سے خوش نہیں ہیں. So if there are so many motivational videos, so why are not they connecting towards viewers? اور ان کا امپیکٹ کیوں نہیں پڑا؟ سو اس لیے آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے کہ وٹ از مینلی دا موٹیویشن، اور اس کے ساتھ ساتھ وٹ از انر پیس. آج کل ہم لوگ اس ریس میں ہیں، منی، فیم، پاور، اور ہم سب لوگ اسی ریس میں دوڑ رہے ہیں. بٹ یہاں پر جو مین چیز کمپرومائز ہو رہی ہے وہ ہے ہمارا انر پیس. سو اس لیے وی ہیو بین جوائنڈ بائی محمد علی کامدار صاحب، ہو از دا موٹیویشنل اسپیکر، یوتھ انسٹرکٹر، اور آج ہم ان سے ان سارے سوالوں کے جوابات جانیں گے. سو لیٹس موو ٹوورڈز دا ڈسکشن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ. آپ نے موٹیویشن ایک سبجیکٹ چوز کیا اور پھر یوتھ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے آپ نے اس ٹاپک میں ان کے لیے کوئی میسج دینے کے لیے اور ان تک ایک اویئرنیس پہنچانے کے لیے آج کے اس سیشن کی ریکارڈنگ کا ارینجمنٹ کیا. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل سر، جو میرا مین پرپس تھا اس ٹاپک کو چوز کرنے کا وہ یہ کہ آج کل آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، ینگ پروفیشنلس کو دیکھ لیں، دے آر ریئلی سفرنگ فرام دیئر مینٹل ہیلتھ ایشوز. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ ہیپی وتھ اٹ. ان کا فیڈ بیک، ان کا رسپانس پازیٹیو نہیں آتا. سو دیٹس وائی آئی چوز دس ٹاپک کہ ہم اسے ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں کہ مینلی وٹ از موٹیویشن، اور تاکہ ہمارے ویورز کو یہ پتہ چلے کہ جب انہوں نے اپنی فیلڈ چوز کرنی ہے یا کسی پروفیشن میں انہوں نے آنا ہے تو کون کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ جو وہ فلفل کریں، اور اس کے ساتھ وہ کون کون سی چیزیں جن سے وہ بچیں تاکہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنے ورک پر زیادہ اچھے سے فوکس کر سکیں. سو تھینک یو سو ویری مچ، اٹس این آنر ٹاکنگ وتھ یو. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم کافی عرصے سے پلان کر رہے تھے پوڈ کاسٹ کا، سو فائنلی اٹ از ہیپننگ. سو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ ہمارے ویورز کو ڈیپلی سمجھائیں کہ وٹ از مینلی موٹیویشن.
अच्छा, मोटिवेशन एक्चुअली एक ऐसी ड्राइव है इंसान के इनर सेल्फ की कि जो उसको एक्टिव करती है या एक्शन लेने पे उसको ड्राइव करती है, ठीक है, उसको किक करती है कि जो उसका पर्पस है, जो उसकी गोल्स हैं, जो उसके डिज़ायर्स हैं, उनको अचीव करने के लिए वो किस तरह से प्लान करता है और एक्शन लेता है। अब वो ड्राइव है क्या, वो कहाँ से आती है? होता ये है कि हमारा माइंड, हम कोई भी एक्शन लेते हैं, सपोज़ आज का हमारा ये पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट के लिए हमने एक्शन लिया और आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इससे पहले का जो प्रोसेस है वो क्या है? हमारा इंटेंशन। ठीक है, हमारा इंटेंशन, उससे पहले का प्रोसेस क्या है? उससे का पहले का प्रोसेस हमारी थॉट है, हमारी थिंकिंग है। तो हम कोई भी एक्शन लेते हैं, उस एक्शन लेने से पहले हमारा माइंड कुछ प्लानिंग करता है, ठीक है, कुछ थॉट्स होती हैं, उस थॉट के पीछे कुछ पर्पस होता है, मकसद होता है, उस मकसद के पीछे फिर हमारा इरादा होता है, इंटेंशन होता है। तो हम जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, चाहे अपने कैरियर के लिए, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, चाहे अपनी सोशल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, इवन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेने के लिए हम सुस्ती या प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मोटिवेशन एक ऐसी ड्राइव है जो हमारे माइंड को बूस्ट करती है, या हमारे माइंड में जो हार्मोन्स हैं जिनको डोपामिन्स कहते हैं उनको बूस्ट करती है। और जब वो बूस्ट करती है तो फिर इसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि इंसान उस काम के लिए अमल करने पे तैयार हो जाता है। अच्छा, जब तैयार हो जाता है तो फिर स्टार्ट तो कर लिया, अब स्टार्ट करने के बाद उसको कंटिन्यू करना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो इनिशियल मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्परेरी एक्साइटमेंट होती है, टेम्परेरी एक्साइटमेंट होती है, बट कन्वर्टिंग दैट टुवर्ड्स द प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन, यहाँ पर हम मेनली प्रॉब्लम फेस करते हैं। डेफिनेटली डिसिप्लिन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपने अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर भी ली तो उससे पहले की, जैसे मैंने कहा ना कि आपका इंटेंशन तो है, मगर उस इंटेंशन की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप किसी काम को स्टार्ट करके और उसके बाद फ़ौरन डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होगा, प्रोसेस पे नहीं होगा। जब आप प्रोसेस को प्लान करेंगे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, या यूँ समझ लें कि एक समझने के लिए एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम इस फ़र्क को समझना भूल जाते हैं, या हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारे क्या गोल्स हैं और हमारा क्या विज़न है। हम विज़न और गोल्स के डिफरेंस को नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली। अब वो डिफरेंस होता क्या है? सपोज़ इस वक्त आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप अपने आप को, इस वक्त आप पॉइंट ए पर हैं, आप अपने आप को पॉइंट बी पर देखना चाहते हैं, एंड रिजल्ट। अब आपका जो पॉइंट बी है वो आपका विजन है। ठीक है। उस विजन तक पहुंचने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, ये विजन है आपका बी, उस तक पहुंचने के लिए आप कुछ छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं, कुछ गोल्स बनाते हैं। ट्रूली। वो गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन जो विजन होता है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसे ही वो अचीवमेंट, या उसको मंजिल कह लें आप, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी आपको बड़े कदम उठाने होते हैं, कभी छोटे कदम होते हैं। तो ये जो कदम आप उठाते हैं ये आपके टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स जो आपको आपकी मंजिल की तरफ या आपके विजन की तरफ आगे लेकर जाते हैं। वी सी इन द लाइफ कि हम लोग मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लाइक कि जब हमारे में मोटिवेशन होगी, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी और जॉब, कि जब हम मोटिवेटेड होंगे तब हमारा काम करने का दिल करेगा, अदरवाइज हमारा दिल नहीं करता, और वी ओनली स्टिक बैक टू आवर लेजी रूटीन। सो व्हाट इज़ द मेन पाथवे कि आप अपनी मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करके उसे एक्शन में कन्वर्ट करें? देखिए, मोटिवेशन ज़रूरी भी है, ठीक है। हाँ, मोटिवेशन ज़रूरी है, आप उसको सेल्फ मोटिवेशन कह लें। मोटिवेशनल वीडियोस देखना ये आपकी चॉइस है, मतलब वो ज़रूरी नहीं है। जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था उस वक्त भी लोग एक्शंस लेते थे,
पर्पस ड्रिवन लाइफ गुजारते थे, मगर उस वक्त वो वीडियोस देख के डिसाइड नहीं करते थे, वो रील्स देख के डिसाइड नहीं करते थे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के वो डिसाइड नहीं करते थे। और इनफैक्ट सर उस टाइम इतनी कंफ्यूजन भी नहीं होती थी, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एवरी फील्ड इज इन्वॉल्विंग, डिस्ट्रैक्शन आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही तो कांस्टेंट मोटिवेटेड बंदा नहीं रह सकता, ये नेचुरल सी बात है। इंसान के लाइफ में, उसके माइंड में अप एंड डाउन्स आते हैं। वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि डोपामिन्स बूस्ट होते हैं। जब बूस्ट होते हैं, इसके एग्जांपल इस तरह से ले लें कि एक क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन ग्राउंड में वो प्ले कर रहा है, कुछ उसने अचीव कर लिया, गोल कर लिया, या उसने एक सिक्सर मार दिया, छक्का मार दिया, सही। अब जब वो छक्का मारेगा या उसने बॉलर है तो उसने विकेट ले ली, उसके डोपामिन्स बूस्ट हुए, उसकी एनर्जी लेवल हाई हो गई। एनर्जी लेवल हाई हो गई तो अब वो सेकंड अटेम्प्ट भी कोशिश करेगा कि कुछ अचीव किया जाए, मगर वो नहीं अचीव कर पाता, तो वहाँ पर डीमोटिवेटेड हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरह से हम लाइफ में जब कुछ अचीव करते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे ही। लेकिन कुछ लूज करते हैं, चाहे रिलेशंस हो, चाहे फाइनेंस या पैसा हो, चाहे हम कोई अपने आप को स्टेटस पे देखना चाह रहे हैं, जब अचीव नहीं कर पाते तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब असल बात यह है कि मोटिवेशन तो कभी हाई होती है, कभी लो होती है। आपने जो बात की कि मुस्तकिल मोटिवेटेड कैसा रहें, तो परमानेंट बंदा या मुस्तकिल या कांस्टेंट मोटिवेटेड तो नहीं रह सकता, लेकिन डीमोटिवेशन अगर आती है अपने अंदर, उस डीमोटिवेशन को ओवरकम करना, ये एक स्किल है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंसान अगर डीमोटिवेट हो रहा है तो फौरन उसको हील अप कर ले, उसको ओवरकम कर ले। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि वही बात है कि आपका पर्पस आपने डिसाइड किया हुआ है, अब आप अपने विजन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके टारगेट्स कभी अचीव होते हैं, कभी नहीं होते, तो वो टारगेट्स की वजह से अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आपका विजन तक आप पहुंचने में लेट हो जाएंगे। अगर आपका विजन स्ट्रांग है, आपके टारगेट्स 100 मरतबा भी आप उसमें फेल होते हैं तो वो फेलियर आपको डीमोटिवेट नहीं करता, सही, बल्कि वो आपको स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है कि कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ एनवायरनमेंट ने आपको डीमोटिवेट किया, और किस तरीके से आप अगले स्टेप के लिए या सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये इंसान के सारा जो कुछ है ना, वो उसके अपने पीस ऑफ माइंड की वजह से उसको उसका हो पाता है कि वो एक्शन ले पाए, पॉसिबल हो पाता है। तो मोटिवेशन अप होती है, हाई होती है, लो हो जाती है। ठीक है। डीमोटिवेट अगर बंदा होता है तो उसको फौरन ओवरकम करने की स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, चाहे उसको किसी टीचर से, किसी गाइड से, किसी मेंटोर से, या फिर ये कि उसके अपनी सेल्फ, और ये ज़रा मुश्किल होता है कि इंसान खुद नहीं कर पाता, तो आपकी कंपनी, आपकी गैदरिंग या आपका कोई टीचर अगर आपको सही गाइड करता है और सच बोलता है तो फिर आपकी डीमोटिवेशन बहुत जल्दी ओवरकम हो जाती है। अंडरस्टूड। यू टॉक अबाउट पर्पस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आपका पर्पस ही आपको मोटिवेट करता है टू टेक एक्शन। सो व्हाट विल यू रिकमेंड कि हम अपना पर्पस किस तरह सेट करें? देखें, अब इसके थोड़ा सा हमें कुछ समझना पड़ेगा पर्पस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ह्यूमन लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, मेनली 5 एस्पेक्ट्स हैं। एक है इंसान का फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब उस फिजिकल एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। एग्जैक्टली। कुछ आप जो है न्यूट्रिशंस लेते हैं, कुछ आप जो है वो अपने आप को बिजी रखते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, फिजिकली अपने आप को मेंटेन करने के लिए। फिर इसके बाद है इंसान का मेंटल या इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट। उसके लिए आपकी थिंकिंग है, आपकी क्रिएटिविटी है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आप अपने माइंडसेट को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें आप ऐसी गैदरिंग में डिस्कशंस करते हैं कि जिसमें कुछ आप पर्पस डिसाइड करते हैं या आपको पर्पस मिलता है थ्रू मेडिटेशन भी, क्योंकि पीस ऑफ माइंड के लिए, मोटिवेशन के लिए, और आपके जो
کریٹیوٹی ہے, جو آپ کی تھنکنگ ہے, اس میں پرپس کو تلاش کرنے کے لیے میڈیٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی میڈیٹیشن ایکسرسائز کے ذریعے وی کین گیٹ اوور پرپس. میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ میڈیٹیشن کا مطلب ہے دھیان, فوکس کہہ لیں اس کو. اب ہمارا مائنڈ تو ہر وقت ایک نوائز میں رہتا ہے, ایک شور میں رہتا ہے, تھاٹس کا جو شور ہے, اس شور میں فوکس نہیں کر پاتا انسان. اور آج کے دور میں سوشل میڈیا اور یہ ریل کا جو کلچر ہے یا ریل کے جو ہمارا دور ہے, اس میں ڈسٹریکشن یا ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے. جب فوکس نہیں کر پاتے تو ہمارا مائنڈ بھی ڈسٹریکٹڈ اور ڈسٹرب رہتا ہے. جب ڈسٹرب رہتا ہے تو ہم فوکس نہیں کر پاتے, فوکس نہیں کر پاتے تو ہم لائف کا پرپز بھی سلیکٹ نہیں کر پاتے یا چوز نہیں کر پاتے. پلس یہ کہ انفارچونیٹلی ہم کسی کی اچھی بات کو بہت جلدی ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتے, ہم ڈاؤٹس میں پڑ جاتے ہیں. اور آج کا زمانہ بھی ایسا ہے کہ ڈاؤٹس میں نیچرلی انسان آ ہی جاتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اچھا مشورہ بھی دے رہا ہے تو ہم فوراً سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے. ایسے ہی کیونکہ سیلفشنس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے تو ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. دیٹس وائی ڈیو ٹو ڈسٹریکشن سر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سوسائٹی ایوری 4 out of 10 person is suffering from mental illness. اور ٹرو پرپز اور ڈائریکشن نہیں ہے. he or she is only getting inspired from social media, from money, fame and power. اور جس فیلڈ کے اندر اسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں وہ اسی فیلڈ کو چوز کر لیتا ہے وداؤٹ نوئنگ دیئر اون ٹیلنٹ. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پراپر پرپز نہیں ہے, صرف اور صرف ایک ٹیمپریری موٹیویشن ہے جو اسے اس فیلڈ کی طرف لے جاتی ہے. وہی جو پچھلے کوشچن میں بات کر رہا تھا کہ انسان کی لائف کے کچھ اسپیکٹس ہوتے ہیں یا پرسنالٹی کے اسپیکٹس ہوتے ہیں. اس میں فزیکل کی بات کی ہم نے, مینٹل یا انٹلیکچوئل کی بات کی, پھر اس کے پروفیشنل لائف ہے اس کی, پھر اس کی سوشل لائف ہے, اور پھر انسان کی اسپریچول لائف ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ پرائرٹیز کس چیز کو دینی ہے. اگر ہم ریلیشنز کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو ہم پرسنس کو تو پرائرٹی دیتے ہیں, لیکن اس پرسن کے ساتھ جو ریلیشن ہے, جو ایموشنز ہے, جو فیلنگز ہیں, وہ ہمارے انٹینشن میں نہیں ہوتی. ہمارے صرف سیلفشنس اتنے ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہم دوسروں کے ایموشنز کو فوکس کرنے کے بجائے صرف اور صرف اپنے ایموشنز پہ فوکس رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ پھر ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اچیومنٹس کی طرف رہتا ہے. اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ اچیومنٹ اور سکسیس یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچیومنٹس شارٹ ٹرم ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ اپنی کلاس میں 90% 95% لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی اچیومنٹ ہے, جو ایک کلاس میں اس نے کوئی پوزیشن حاصل کر لی. ٹھیک ہے. لیکن سکسیس کیا ہے کہ جو اس کی اسٹڈیز ہیں اس کے بعد وہ کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے, وہ سوسائٹی کا ایک ایسا رول ماڈل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, اس کو انسپریشن بناتے ہیں. یہ سکسیس ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس سکسیس تک پہنچنے کے لیے اس نے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس اچیو کیے, وہ اچیومنٹ ہے. تو ہم جو ہے نا دوسروں کی لائف دیکھ کر ریلز کے تھرو, اچھا یہ پہلے بھی ہوتا تھا, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, پہلے بھی یہ ہوتا. اگر میں اپنی بات کروں, میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر اس وقت کیا تھی, اس وقت کمپٹیشنز یا کمپیریزنز بہت کم تھے. فار ایگزامپل کہ آج تو موبائل فون ہر کسی کے پاس ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ ہر وقت نوٹیفیکیشنز میں گھرا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. وہ ٹائم جو تھا ہمارے بچپن کا ٹائم کہ اس وقت گھروں میں کسی کے گھر میں ٹیلی فون سیٹس ہوا کرتے تھے, PTCL جس کو ہم کہتے ہیں, PTCL لائن. تو اگر کسی کے گھر میں فون لگ گیا تو لوگ کہتے تھے اس کے گھر میں فون لگ گیا. وہ ایک جو ہے کمپیریزن کی ایک شکل تھی. کسی کے گھر میں کلر ٹیلی ویژن آ گیا تو لوگ کہتے تھے اس کے گھر میں کلر ٹیلی ویژن ہے. کسی نے گاڑی لے لی. ٹھیک ہے. قربانی کا ٹائم ہے, عید الاضحیٰ کا ٹائم ہے, کسی نے جانور لے لیا. آج تو یہ ہے نا کہ کس نے کتنے کا جانور لیا, مگر وہ ایک ٹائم تھا کہ کسی نے جانور لے لیا تو کہتے تھے اس نے تو قربانی کے لیے جانور بھی لیا. تو وہ ایک تھا, انسان کی نیچر میں ہے کمپیریزن. لیکن آج کے دور میں فینٹیسیز
اور چوائسیز, بلکہ چوائسیز بھی میں اس کو نہیں کہوں گا, ڈسٹریکشن. چوائسیز میں تو پھر بھی ٹھیک ہے, آپ کو چوز کرتے ہیں. ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی ٹرو سیلف کو بھول جاتا ہے. اپنی ٹرو سیلف کو جب وہ بھول جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ڈپریشن, اینزائٹی, ٹراما, یہ ساری چیزیں, پھر اوور تھنکنگ میں چلا جاتا ہے. پھر فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ, سب سے بڑی بیماری اس وقت جو ہے, پہلے بھی تھی مگر اس وقت زیادہ بڑھ گئی ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ کمپیریزن یا فینٹیسیز اتنی زیادہ سوشل میڈیا کے تھرو. میں سوشل میڈیا کے اگینسٹ نہیں ہوں, سوشل میڈیا یوز کرنا چاہیے, اویئر رہنا چاہیے, مگر جو انفارمیشن کا جو اس وقت اوور لوڈ ہمارے مائنڈ میں ہے, اس لوڈ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے لیے کچھ ٹائم نکالنا ضروری ہے. میں ہمیشہ اپنے سیشنز میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ کہتا ہوں, اور جو لوگ میرے پاس تھیراپی کے لیے آتے ہیں, کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بے شک سوشل میڈیا یوز کریں, جو آپ جیسی لائف گزار رہے ہیں ویسی گزارتے رہیں. ویک میں ایک دن موبائل فونز بند کر کے, ویکینڈ پہ یا آپ کا جو سنڈے ہوتا ہے, ہالیڈیز ہوتے ہیں, اس میں موبائل فون آف کر کے آپ رکھ دیں اور فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. آپ ریسٹورینٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ باہر جاتے ہیں, ویکینڈس پہ جاتے ہیں یا مہینے میں ایک مرتبہ جاتے ہیں, ریسٹورینٹ جاتے ہیں, آپ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, آپ جائیں ریسٹورینٹس میں. مگر جب آپ آرڈر کریں, اب دیکھیں نا, جب ہم آرڈر کرتے ہیں, آرڈر کرنے کے بعد جب تک وہ کھانا سرو نہیں ہوتا, ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موبائل فون, فیملی کے سارے ممبرس. تو اس وقت موبائل فون اپنے پاکٹ میں, اپنے پرس میں یا گاڑی میں رکھ کے جائیں اور اپنی فیملی کو ٹائم دیں. فیملی کے ساتھ ہی اگر آپ ٹائم گزارنا شروع کر دیں اور فیملی کے ساتھ آپ بات کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, کرتے بھی ہیں بات, مگر ہم بات کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ہم جو ہے وہ ساتھ میں بیٹھ گئے, یا اگر ہم کوئی ایکٹیویٹی ہے, کوئی ایونٹ ہے تو ساتھ میں بیٹھ گئے. لیکن جو ٹائم پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرتے تھے وہ کم ہو گیا, اور ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ اسکرین پہ چلا گیا ہے. ایگزیکٹلی. جو نیسیسری ہے وہ اس کو آپ ضرور کنزیوم کریں, لیکن اپنے ٹائم کو خراب مت کریں. اسی سے آپ کو پرپز آف لائف بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے گی, اور آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنے کے لیے بھی ہیلپ ملے گی. سوشل میڈیا کے علاوہ وٹ ڈو یو تھنک کہ مینٹل النس بڑھنے کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے مین جو وجہ ہے, جو میرے پاس لوگ آتے ہیں, جو اسٹڈیز بھی ہیں, وہ ہے کمپیریزن. کمپیریزن ایک ایسی وبا میں اس کو کہوں گا کہ چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا نہ ہو. میں اس وقت جس گھر میں اگر رہ رہا ہوں تو میرے ساتھ ہی اگر کسی کا مجھ سے زیادہ لگژری گھر ہے تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے میں اس کمپیریزن میرے اندر نہیں آئے گا, وہ کمپیریزن آئے گا میرے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. اور ویسے بھی ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی لوگ اتنی النس کا شکار ہیں کہ جب وہ کسی اور کی سکسیس دیکھتے ہیں تو وہ اس کو سیدھا نیگیٹو وے میں لے جاتے ہیں, ریدر دین دے کین آلسو ٹیک اٹ ٹورڈز پازیٹیو ٹو, کہ اگر اس نے اپنا گھر بنایا ہے یا اس نے کوئی نئی گاڑی لی ہے تو وی کین آلسو ڈو اٹ تھرو ہارڈ ورک. لیکن سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے یار اس نے اچیو کر لیا, میں نے کیوں نہیں کیا. دس شوز کہ ہم لوگ انٹرنلی خود اتنے زیادہ احساس کمتری کا شکار. کمپیریزن, احساس کمتری, کمپلیکسٹی, اس کا سب کی وجہ کیا ہے, یا اس کا کور جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کمپیریزن ہے. ہم اپنے آپ سے, اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. سیٹسفیکشن ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پیس آف مائنڈ بھی دیتی ہے, یہ موٹیویشن بھی دیتی ہے, اور یہ پرپز آف لائف ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ بھی کرتی ہے. ہم دیکھیں نا, اگر ہم کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں, سگنل پہ ہم رکے, ہمارے ساتھ میں ایک اور گاڑی آ کے رکی جو ہماری گاڑی سے کچھ بہتر یا مہنگی گاڑی ہے, تو فوراً مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم دعا کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے بھی ایسی گاڑی مل جائے, اس سے اچھی گاڑی مل جائے, مل بھی جائے. پھر جب مل گئی تو پھر سیم سچویشن, اس سے اچھی گاڑی ہمارے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی, یا نیا ماڈل آ گیا, لیٹسٹ ماڈل آ گیا, تو ہمارے مائنڈ میں فوراً آتا ہے. تو کمپیریزن کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہماری جو ڈیزائرز ہیں, اور ڈیزائرز کبھی بھی فلفل نہیں ہوتی, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم ڈیزائرز میں, فینٹیسیز میں اتنے زیادہ کھو چکے ہیں کہ ہم جو پرپز آف لائف ایکچوئل ہے
उसको भूल गए. जब उसको भूल गए तो फिर यही होगा कि हम भटकते रहेंगे, हम फोकस नहीं रहेंगे, और जब फोकस नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ में फिर मेंटल इलनेस आएगी, और मेंटल इलनेस की वजह से ही फिर हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होगी. तो यही सब कुछ हो रहा है, और इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कंपनी, अपनी गैदरिंग ऐसे लोगों के साथ रखें कि जो हमें सब्र और शुक्र की अहमियत को समझाएं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें गाइड करें. What do you think is the solution of all this? जितने भी mental health problems हैं, crises हैं, how to set our direction और इन सब problems से निकला कैसे जाए? देखिए, इसके 2 डायरेक्शंस हैं. एक तो ये कि आप अपनी सोशल लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, आप उसके लिए फोकस करके अपनी लाइफ को उसी में बिजी कर दें, और कौन क्या कर रहा है उसको भूल के अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स की तरफ, अपने सोशल स्टेटस की तरफ आप फोकस करके और प्रैक्टिकल हो जाए. एक तो ये आपका डायरेक्शन है. दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है, जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में भी मैंने अप्लाई की है, और मैं लोगों को भी ये बात बताता हूँ कि एक पर्पस ऑफ लाइफ तो वो है कि जो हमने डिसाइड किया, हमारे माइंड का इंटेंशन है कि हमने अपनी लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में ये करना है और यहाँ तक पहुँचना है. ठीक है, ये एक पर्पस ऑफ लाइफ जो हमने बनाया. लेकिन एक पर्पस ऑफ लाइफ वो है कि जो हमारे क्रिएटर ने हमें इस दुनिया में भेजा, वो पर्पस ऑफ लाइफ. हम अगर उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं कि हमें इस दुनिया में हमें बनाया क्यों गया, हमें क्रिएट क्यों किया गया, और हमें इस दुनिया में भेजा क्यों गया. एक्सप्लेन दिस इन डिटेल कि जो हमारे क्रिएटर ने जिस पर्पस के लिए हमें भेजा है वो असल पर्पस क्या है? देखिए, असल पर्पस क्या है? असल पर्पस ये है जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि जिसको कहते हैं मार्फत इलाही. ठीक है, या इसको आप कहें कनेक्शन विद गॉड. मार्फत इलाही के वो क्रिएटर है, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, और उसने तमाम मखलूक़ात को बनाया, और उसमें इंसान को कॉन्शियसनेस देकर या शऊर देकर इस दुनिया में भेज दिया. अब ये इंसान को जो कॉन्शियसनेस दिया है, इसमें इतनी पावर है कि वो अंडरस्टैंड कर पाता है. अब इसको डिटेल में अगर जाए ना, तो ये ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में बात समझ आ जाएगी. ये एक प्रोसेस है. ट्रूली उस प्रोसेस को थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करना ठीक है, हम बात कर सकते हैं इस पे, लेकिन ये सारा प्रैक्टिकल है. ये लाइफ का प्रोसेस है, और उस लाइफ के प्रोसेस से गुजरने के बाद इंसान को पर्पस ऑफ लाइफ अचीव हो जाता है, या उस मंजिल तक वो पहुंच जाता है. अच्छा, अब उसके लिए पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो है क्या? जिस तरह से मैंने कहा कि मार्फत इलाही, अपने रब की पहचान. अब हम इबादत करते हैं, मुस्लिम हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम मुसलमान इबादतें करते हैं. अब जिसकी इबादत कर रहे हैं, एक माइंड सेट है कि इबादत की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, रिलैक्स हो गए, ठीक है, पीस ऑफ माइंड मिल गया. ओके. एक हैं कुछ मुझ जैसे लोग कि इबादत की, अब जिसकी इबादत की तो एक बेचैनी आ गई कि जिसकी इबादत की है उससे कुछ कनेक्शन फील हो, उसके साथ कुछ डिस्कशन या उसके साथ जो बातचीत है वो डायरेक्टली अगर नहीं हो पाती, जाहिर सी बात है मैं अपने सेंसेस से तो उसको जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, और मेरे जो सेंसेस हैं, मेरे जो सेंसेशंस हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ठीक है, मेरे माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है. लेकिन मेरे जो अनकॉन्शियसनेस है, अब देखें ना, इसको फिर थोड़ा सा और इस चीज़ की डिटेल भी समझ लें कि हमारा जो माइंड है, वो माइंड हमारा जो हमारा फ्रंट जो पोर्शन है, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये करंट थॉट्स को डील करता है. ठीक है, कि आप और मैं बात कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया, मैंने आंसर किया, ठीक है, या मैंने कोई बात की तो आपने उस पर रिएक्ट किया. तो ये करंट हमारा प्रोसेस है माइंड का, ठीक है, जो कॉन्शियस माइंड है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड है,
جس میں میموریز سیو ہوتی ہیں. اب جب میموری سیو ہوتی ہیں تو سپوز آپ کو بچپن کی کچھ باتیں یاد ہوں گی, ٹھیک ہے, آپ کو بچپن کی کچھ باتیں جو یاد ہوں گی وہ کرنٹ تھاٹس نہیں ہیں, وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں سیوڈ ہیں. اب اس کانشیس مائنڈ جو کرنٹ سچویشن کو ڈیل کر رہا ہے, وہ سب کانشیس مائنڈ جس میں کچھ میموریز ہیں, اب وہ میموریز جو ہیں وہ میری پرسنل لائف یا سوشل لائف جو میں نے گزاری ہے, پاسٹ کی میموریز اس میں سیوڈ ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب پاسٹ کی میموریز جو اس میں سیوڈ ہیں, جب میں اس کو ریکال کروں گا تو فوراً وہ میرے کانشیس مائنڈ میں آئے گی اور میں اس کو پھر سے ایک ویژول کی صورت میں یا کچھ ساؤنڈ کی صورت میں میرے سامنے آ جائیں گی. لیکن ہمارا ایک انکانشیس مائنڈ بھی ہے. ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے یہ باہر کے ایونٹس کو یا انفارمیشن کو ریٹریو نہیں کرتا, یہ باہر کی انفارمیشن کو سیو نہیں کرتا. یہ ایک انٹرنل ایک سافٹ ویئر ہے کہ جو ہمیں ہائر ڈائمینشن یا یونیورس سے یا یونیورس سے اوپر کے جو ڈائمینشنز ہیں اس سے کنیکٹ رکھتا ہے. رینے ڈیکارٹ ایک فلاسفر ہیں 17 سینچری کے, انہوں نے انسان کی سائیکولوجی, انسان کے جو انٹینشنز اور پرپز آف لائف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہر چیز پہ ڈاؤٹ کیا. ہر چیز پہ وہ ڈاؤٹ کرتے گئے کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو میں ڈریمز دیکھ رہا ہوتا ہوں, خواب دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں خواب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس وقت لگتا ہے کہ سب کچھ ریئل ہو رہا ہے. تو اس وقت میں جاگتے ہوئے جو کچھ دیکھ رہا ہوں کیا پتہ یہ بھی خواب ہو. اسی طرح سے وہ ڈاؤٹ کرتے 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 ہر چیز پہ ڈاؤٹ کرتے گئے, ہر فزیکل میٹا فزیکل جتنی بھی چیزیں ان پہ ڈاؤٹ کرتے ہوئے پھر اینڈ میں آ کے انہوں نے کہا کہ میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں. تو ڈاؤٹ میں کر رہا ہوں تو میرا مائنڈ ایکچولی ڈاؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ڈاؤٹ کر رہا ہے ایکچولی وہ ہے. بہرحال یہ ڈیٹیل ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے مائنڈ میں ایک پینیل گلینڈ نام کا ایک غدود ہوتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے مائنڈ اور باڈی کو. ٹھیک ہے. اور اس کا کنیکشن ہائر ڈائمینشن یا یونیورس کے دوسری ڈائمینشن سے ان سے بھی ہے, اور جو خدا کے ساتھ بھی کنیکشن بناتا ہے. اب اس کو ہم اپنے اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے, جو کرنٹ تھاٹس ہیں, جو فوراً ڈیسیجن لیتا ہے, کوئی چیز دیکھتا ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی ریل دیکھ لی, کسی کی لائف دیکھ لی, کسی کی اچیومنٹ دیکھ لی, فوراً وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر ایک ڈیزائر جاگ گئی. یہ ہمارا کانشیس مائنڈ, اس کو آپ نفس امارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے جس میں ہماری کچھ مورل ویلیوز پاسٹ کی کسی نے ہمیں کچھ سکھایا, ہمارے ٹیچر نے ہمیں کچھ سکھایا, ہمارے بڑوں نے, ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کچھ ویلیوز بتائیں, وہ ویلیوز سیوڈ ہیں. اس کا کنیکشن دل کے ساتھ بھی ہے. تو وہ جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یا یہ ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, یا یہ جو ڈیزائرز ہیں اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے یا نہیں. بہرحال ملامت کرتا ہے. تو یہ نفس لوامہ قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا, نفس امارہ کا, نفس لوامہ کا. اور جو انکانشیس مائنڈ ہے جو پیسفل ہے, وہ مائنڈ جو پیسفل ہے, جو ریلیکسڈ ہے, کام ہے, اور جو کنیکٹڈ ہے ہائر ڈائمینشن سے اور خدا کے ساتھ, گاڈ کے ساتھ, وہ ہمارا نفس مطمئنہ ہے. اور جب آپ پیس آف مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو پیس کیا ہے؟ اطمینان, مطمئن رہنا. تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے, اگر انسان اس اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی, اپنا مائنڈ, اپنے ایموشنز, اپنی فیلنگز اس کو نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچا دیتا ہے. جب وہ پہنچا دیتا ہے تو پھر وہاں سے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ, اس طرح سے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی. یہ بات آگئی نا نفس مطمئنہ. اب جب نفس مطمئنہ, اب یہ مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی, یہ زندگی کی بات ہو رہی ہے. زندگی کے اندر ہی انسان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا. یعنی the main thing is کہ ہم دیکھتے ہیں جیلسی, کمپیریزن, اور ہم لوگوں کی جو لائف سوشل میڈیا, ہم سب کی لائف اسی میں ایوالو ہو رہی ہے. لیکن
اس کے بغیر بھی ہمیں پیس آف مائنڈ مل سکتا ہے. بالکل مل سکتا ہے. پیس آف مائنڈ جو ہے وہ اس دنیا میں کچھ اچیو، یعنی آپ کے جس کو کہتے ہیں نا کہ مال و دولت یا فزیکل ورلڈ میں کوئی چیز اچیو کر لینے کا نام نہ اچیومنٹ ہے یہ، نہ یہ سکسیس ہے. زندگی کا الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جب کوئی دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بے شک ہم اسی کی طرف سے آئیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا جیتے جی جاگتے ہوئے زندگی میں ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلا سکتے ہیں، یہ ریمائنڈر اپنے آپ کو دے سکتے ہیں اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کے لیے ہم مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں اپنے اوپر یہ نہیں پڑھ سکتے اسی کی طرف سے آئیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اگر اسی کو ہی اپنا ویژن بنا لیں کہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیں ہمارے سوشل لائف گزارنے کے لیے، آپ کو اپنی ایک پروفیشنل لائف گزارنے کے لیے، آپ کو ریلیشنز مینٹین کرنے کے لیے جو آپ کی نیڈز ہیں، ان نیڈز کو فلفل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ ضرور کریں. اس کے لیے آپ کو جو پلاننگ کرنی ہے، جو آپ کو اسٹیپس لینے ہیں، اس کے لیے آپ کو موٹیویشن چاہیے، گائیڈنس چاہیے، پریپریشن بھی کریں. میں ایک جگہ سن رہا تھا کہ اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ تمہارے پاس صرف آج کا دن ہے زندہ رہنے کی اور کل تم نے مر جانا ہے، تو اس کی جتنی بھی ایڈکشن ہے یا جن پرابلم سے وہ فیس کر رہا ہے یا جو کوئی بھی اس کے ٹینشنز ہیں وہ سب بھول جائے گا. انفیکٹ اپنی جو جابز ہیں وہ تک بھول جائے گا، وہ صرف پریپریشن کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ اس بات پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن انفیکٹ ہم دیکھیں زندگی تو کنٹرول میں. امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایلوژن آف کنٹرول. ہم جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، لائف میں کچھ لوگوں کی ایسی لائف ہوتی ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، مگر ہر کسی کی لائف میں ایسا نہیں ہوتا. ایسے ہی ٹھیک ہے، ہر کسی کی لائف میں نہیں ہوتا. اور جس کی لائف میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ناکام انسان ہے. وہی بات ہے کہ سکسیس اور اچیومنٹ میں ڈفرینس ہے. ٹرولی. اور جس کی لائف میں نظر آتا ہے کہ سب کچھ مل گیا، تو کیا واقعی جو وہ اپنی ریل پہ یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ جو شو کر رہا ہے، جو پرفیکٹ لائف شو کر رہا ہے، کیا وہ واقعی ہے بھی؟ کیا وہ واقعی ہے بھی؟ کیا جو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنی ایک پرفیکٹ لائف شو کر رہا ہے، جو اپنے گھر میں ریل بنا کر اپنی لگژری شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی کسی ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد اپنی فوٹوز یا اپنی ریلز شیئر کر رہا ہے، تو کیا وہ اینڈ رزلٹ ہے؟ نیور. ہے نا، اینڈ رزلٹ تو نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کیا وہ یہ سب کچھ شو کر کے بھی اس میں انر پیس ہے یا نہیں؟ دیٹس آلسو دی مین کوسچن. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی، انر پیس ہے یا نہیں. کیونکہ اگر صرف امیر لوگوں کے پاس شاید ٹیمپریری انر پیس ہو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، انر پیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ اچیو کیا اور اچیو کرنے کے بعد آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے. کیونکہ وہی بات آ گئی کہ کچھ ہماری نیڈز ہیں، کچھ ہماری ڈیزائرز ہیں. ٹرولی. آپ کی نیڈز فلفل ہو گئیں اور وہ فلفل ہو گئیں آپ کے لمیٹڈ ریسورسز میں یا جو بھی آپ کی لائف ہے، اور آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ دنیا کبھی پوری ہونے نہیں دیتی. آپ کے پاس اگر آئی فون ہے تو آپ کے پاس آئی فون 17 بھی ہے، 18 آ جائے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ ایک رہتا ہے دل میں کہ یار. اسی طرح سے ہم یہ کیمراز پہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میری فیلڈ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. تو آج سے اگر 25 سال پہلے جو ٹیکنالوجی تھی اور آج کی ٹیکنالوجی، اگر میں 25 سال پرانی جو ٹیکنالوجی ہے یا وہ جو کیمراز تھے، ان کیمراز کو آج میں کہیں پہ لے جا کے ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کروں گا، حالانکہ وہ اس ٹائم کے لیٹسٹ تھے، اس ٹائم کے لیٹسٹ تھے، ان کی لائف، ان کا رزلٹ بھی شاید بہت بہتر تھا. لیکن آج کی ٹیکنالوجی جو ہے اس نے چیزوں کو فاسٹ کر دیا ہے.
اس وقت ویڈیو کیسٹس ہوتی تھیں, آج چھوٹے سے چپ میں میموری کارڈ میں اس سے زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے. Exactly. ٹھیک ہے, اسمال چپ مائکرو ہوتی ہے لیول پہ 1 جاتی ہے, ٹیرا بائٹ کی. 1 ٹیرا بائٹ کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اور اس سے پہلے جو ویڈیو کیسٹس ہوتی تھیں اس پہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی اگر ریکارڈنگ کر لیں تو اس کے بعد وہ کوالٹی ٹیپ کی نہیں ملتی تھی جو آپ کو ڈی ایس ایل آر کیمرہ ہے, اس کے بعد مرر لیس کیمراز آ گئے. اسی طرح سے اب یہ ایگزامپل ہم کیوں دے رہے ہیں, اسی طرح سے انسان کی لائف جو ہے وہ آؤٹر ورلڈ اس میں چینجز آ رہی ہیں. چینجز آ رہے ہیں. اب جو میں بات میسج دینا چاہ رہا ہوں اس بات کے تھرو وہ یہ کہ جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے اس میں ایک ایوولوشن ہے, چینجز ہیں. اگر انسان غور کرے کہ کیا کچھ ایسا بھی ہے کہ جو چینج نہیں ہو رہا, پرماننٹ ہے. ہیومن چینج ہوتا ہے. دیکھیں نا, ہیومن بینگ کیا مطلب ہے اس کا, انسانیت جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں. ہیومن بینگ 2 ورڈز ہیں. ہیومن ایوولوٹ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, گرو کرتا ہے, پھر اس کا ایک لائف کا اسٹیج آتا ہے, پھر دوسرا اسٹیج آتا ہے, اور ان دی اینڈ دنیا سے چلے جاتا ہے. یہ ایک سائیکل کہہ لیں اس کو, یا ایک لائف اسپین اس کا. اس لائف اسپین سے وہ ایک پروسیس کے ساتھ گزرتے گزرتے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چینجز آتی رہتی ہیں, آیا اور گیا, چینجز ہوتی رہتی ہیں. اب یہ ہے ہیومن. لیکن ہیومن کے ساتھ بینگ پہ اگر ہم غور کریں تو بینگ کیا ہے, اس کی ایگزامپل میں ہمیشہ دیتا ہوں, شاید جو لوگ پہلے سے مجھے سنتے ہیں ان کے لیے ریپیٹ ہوگی بات, کہ بینگ کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ اس وقت جو بھی سبجیکٹ آپ کمپیوٹر سائنس آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے کوئی اپنا گول بنایا ہے, ٹھیک ہے, کچھ ٹارگیٹس ہیں آپ کے. آپ ان ٹارگیٹس کو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ آگے جا کے لائف میں کیا بننا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, آئی وانٹ ٹو بی بلا 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 بلا. اوکے, ٹھیک ہے, آئی وانٹ ٹو بی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ آگے بڑھے اور آپ جو بننا چاہتے ہیں آپ وہ بن گئے. اب آپ کیا کہیں گے, آئی بیکیم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک پروسیس سے اگلے اسٹیج پہ پہنچ گئے, بیکیم. ٹھیک ہے. اب آپ کوئی اوپینین دینا چاہتے ہیں یا آپ سے کوئی اوپینین لی جاتی ہے, آپ اس پروفیشنل لیبل آپ کو مل گیا, ایک اسٹیٹس آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے. اب آپ سے کوئی اوپینین لی جاتی ہے, کوئی سجیشن دی جاتی ہے, تو آپ کیا کہیں گے, بینگ اے انجینئر, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے آئی ٹی ایکسپرٹ. ٹھیک ہے, بینگ. اب دیکھیں, پہلے ہونا چاہتے تھے, پھر ہو گئے, بیکیم, اور جب ہو گئے, اب آپ جب ایکسپرٹ ہو گئے, پرماننٹ ہو گئے, اب آپ کا کوئی اگلا پروسیس نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے, بینگ اے فلاں, بینگ این ایکسپرٹ. ٹھیک ہے, بینگ این ایکسپرٹ. بینگ کا مطلب کیا ہے, ہونا. ہونا. اب ہونا, اب آپ ہونا چاہتے نہیں ہیں, اب آپ ہو نہیں گئے, انٹر نہیں ہوئے نئے نئے, اب آپ ہیں. ہونا پہلے تھا, اب ہیں. وہ جو ہیں وہ پرماننٹ ہے. تو اگر ہم غور کریں ہیومن بینگ, تو ہیومن تو ایک پروسیس ہے, ایک ایوولوشن ہے, بینگ پرماننٹ ہے. اس بینگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اب جب آپ اس بینگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جب اپنی بینگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو سپریم بینگ کی انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے, وہ کنیکشن سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ سپریم بینگ کہ جس کا ریفلیکشن ہماری لائف میں بھی ہے, پوری یونیورس میں بھی ہے نا. اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. بے شک. تو ہم میں بھی ہے. کہاں ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے پھر ہمیں ریٹریٹ کرنا پڑے گا اپنی انر سیلف کی طرف. آؤٹر ورلڈ میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے انر بینگ سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں باہر کی دنیا سے, ڈسٹریکشن سے اپنے آپ پہ فوکس کرنا پڑے گا. اینڈ دیٹ از اس کے لیے پھر ایکسرسائز, یہ ریئل پیس ہے, کیونکہ وہاں ایک کامنس ہے, اسموتھنس ہے, سائلنس ہے, ایسے ہی, اور پرماننٹ ہے. پیس آف مائنڈ خراب کیسے ہوتا ہے, یا ٹینشن, ڈپریشن, اینزائٹی کیوں ہوتی ہے؟
نوائز کی وجہ سے, چینجز کی وجہ سے. آپ کی ڈیزائرز چینج ہوتی رہتی ہیں, یا آپ نے اپنی ایک ڈیزائر اچیو کر لی تو ایک نئی چیز آ گئی, ایک نئی فینٹیسی آ گئی, ایک نیا آپ کے سامنے ریل آ گئی, کسی کی لائف آ گئی, کسی کے جو ہے وہ اس کا لائف اسٹائل آ گیا. ایسا ہی ہے, وہ چینج ہو رہا ہے, وہ چینج ہو رہا ہے. لیکن جو پرماننٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے, تو پھر آپ پیسفل رہتے ہیں. یہی اسپریچولیٹی ہے, یہ اسپریچول, یہی پرپز آف لائف ایکچولی ہے, کنیکشن وتھ گاڈ. انڈرسٹوڈ. اور جب کنیکشن ہو جاتا ہے گاڈ کے ساتھ تو پھر سوالات بھی ختم ہو جاتے ہیں, ہے نا, کیونکہ عالم الغیب کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو گیا, تو پھر اس کے علاوہ پھر آپ کو کسی اور اور اس کے ساتھ پھر نیگیٹیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح سے لے لیں کہ ایک بچہ, چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے, نیو برتھ بیبی, انفنٹ ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ ایک نیگیٹو تھاٹس رکھنے والا انسان ہے؟ بچہ نہیں کہہ رہے ہم, نیگیٹو تھاٹس رکھنے والا انسان ہے؟ بالکل بھی نہیں. یا وہ دنیا میں آیا تو نیگیٹو تھاٹس لے کر آیا؟ نہیں نا. تو نیگیٹیوٹی آ کہاں سے رہی ہے؟ ہمارے ایکسٹرنل ورلڈ سے. ایکسٹرنل ورلڈ سے. ایکسٹرنل ورلڈ سے کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ایک گلیمر ہے ہماری اس دنیا میں, چمک دمک ہے, ٹھیک ہے. اس چمک دمک, اس فینٹیسی میں ہم اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری انر جو سیلف ہے وہ کہتی ہے کہ اس میں جو نیسیسری ہے, جو نیڈز ہیں اس تک ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ آگے نہیں بڑھو کیونکہ تمہیں پلٹنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم ہم جو اینزائٹی کا آج کل بہت زیادہ, یہ ہم نے تو اپنے بچپن میں یہ ورڈز ڈپریشن, اینزائٹی سنے بھی نہیں تھے, آج بہت زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے. اوور تھنکنگ جو ہے پہلے بھی ہوتی تھی لوگوں کو, مگر وہ اوور تھنکنگ جو ہوتی تھی وہ جب آپ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. اوور تھنکنگ کیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں تھاٹس آتی ہیں, چلی جاتی ہیں, یا سیو ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر ڈیزالو ہو جاتی ہیں. اوور تھنکنگ کیا ہے کہ ایک تھاٹ کنٹینیو اس کا لوپ رہے, تو یہ اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے. اب یہ اوور تھنکنگ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ آپ کسی کریٹیوٹی میں اس اوور تھنکنگ کو یوز کرتے ہیں یا کسی ڈسٹرکشن میں. ایگزیکٹلی. چاہے اپنی پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں آپ, یا اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ اوور تھنک کرتے ہیں. جتنے بھی جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں, آئنسٹائن کیا اوور تھنکر نہیں تھے؟ بالکل تھے, ہے نا. انہوں نے دنیا سے ہٹ کے سوچا. دنیا سے جتنے فلاسفر, پلیٹو, ایرسٹوٹل, سوکریٹس, کیا یہ اوور تھنکر نہیں تھے؟ تھے. تو یہاں سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ہمیں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہمیں اس بات سے ملتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا انٹینشن کیا ہے. آپ صرف اپنے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ ان کی ویل بینگ کے لیے آپ ان کے ویل وشر بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوور تھنکنگ آن دا نیگیٹو سائڈ سے اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی ہیں. ایکسپیکٹیشنز کیوں ہوتی ہیں؟ ڈیزائرس. ایگزیکٹلی. ڈیزائرس. اگر آپ کسی پرسن سے بھی, کسی ریلیشن سے بھی آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو ریزن کیا ہے؟ کہ آپ ان ریٹرن کچھ چاہ رہے ہیں نا. آپ نے کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر دیا ہے نا, آپ نے اس کے ساتھ ایک ویل وشر کے طور پہ آپ نے اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کی, یا اس کو گائیڈ کیا, یا آپ نے اس کا ساتھ دیا, جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اکثر دوستوں میں کہتے ہیں کہ فکر نہیں کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. ہم نے کر بھی دیا. اب ریٹرن میں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے یا اس کے ریسورسز نہیں ہے, وہ ہمیں ریٹرن میں کچھ دے نہیں پایا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک پرسیپشن بنانا شروع کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی پرسیپشن بنانا ہے. ہم پرسیپشن, یہ جو پرسیپشن بناتے ہیں نا, یہ سارا کچھ ہمارے مائنڈ, اور یہ جو مائنڈ ہے جس کو ہم نے ابھی نفس امارہ کی بات کی, تو نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ امر کرتا ہے اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے, خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیتا رہتا ہے, ایسا کر لو, یہ پلاننگ کر دو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے, انسان کسی کا نقصان بھی کر دیتا ہے, اور پھر جو اس کی ڈیزائرز ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے وہ اپنی مورل ویلیوز کو بھول جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ان ریلیشنز کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ہم نے صرف آؤٹ کم کے لیے وہ ریلیشن شپ فلفل کیا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ
ہم نے اس کو اچیو کرنے کے لیے تو جو کچھ بھی کیا. اب اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے اگر کچھ اچیو کرنا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا, کسی کو دھوکہ دینے کی نوبت تو نہیں آ رہی, یا پھر کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا میری کسی بات سے, میرے الفاظ سے, میرے کسی ایکسپریشن سے, میری باڈی لینگویج سے. دیکھیں نا, کمیونیکیشن کیا آتی ہے, وربل ہوتی ہے, نان وربل ہوتی ہے. نان وربل کیا ہوتی ہے, ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے, ہمارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں. ایسے ہی, اور یہ زیادہ امپیکٹ ڈالتے ہیں ٹرولی, ہے نا. الفاظ تو جو ہے وہ ہم اس میں بناوٹ بھی دے آتے ہیں, لیکن جو ہمارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں. تو میرے کسی کمیونیکیشن سے اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے, یا میرے کسی ریئیکشن سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے, تو اگر میں نے ایکسپیکٹیشن رکھی اور وہ ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے میرا ایک ایسا ریئیکشن آ گیا, چاہے میرے فیس پہ آ گیا, میرے الفاظ میں نہیں ہے, میرے فیس پہ بھی آ گیا, تو شاید کسی کا دل توڑ سکتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر فیس پہ ایکسپریشن آ گیا, نیگیٹو ایکسپریشن آ گیا, شکایت والا ایکسپریشن آ گیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں وہ ریئیکشن پہلے چل رہا ہے, مائنڈ میں چل رہا ہے, فیس پہ آیا, باڈی لینگویج میں آیا, تو ہمارے باتوں میں بھی الٹیمیٹلی آئے گا. تو اس کے لیے کیا جائے, سلوشن کی طرف بھی تو آنا چاہیے نا, کہ کیا جائے. اس کے لیے بات یہ ہے کہ آپ کا پرپز آف لائف, آپ کا جو گول, آپ کا ویژن, وہ آپ جب ڈیسائیڈ کریں تو آپ اس میں یہ بھی ساتھ میں دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو جس اسٹیج پہ دیکھنا چاہتا ہوں, جو اسٹیٹس دیکھنا چاہتا ہوں, اس میں دوسروں کو کیا فائدہ میں دے سکتا ہوں, میں اپنی سوسائٹی کو کیا سرو کر سکتا ہوں, اپنے جو ریلیشنز ہیں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں تو ہم اپنے آس پاس کے ریلیشنز کو بھول جاتے ہیں. دس مینس تھنکنگ اباؤٹ ادرس ناٹ اونلی فار اوور سیلف, یعنی سیلفش نہیں بننا. ٹھیک ہے, سیلف کے بارے میں سوچنا ہے, لیکن وہ سیلف کیا کنٹریبیوٹ کرے گی. سوشل لائف کی بات کر رہے ہیں نا, سوشل لائف میں اگر میں جو ہے وہ بالکل ایک میڈیٹیشن میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں دھیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, اور اگر کسی کی آواز آ گئی یا کسی نے کوئی بات کی اور میں ایک دم سے ریئیکٹ کرتا ہوں کہ دیکھ نہیں رہے میں میڈیٹیشن میں بیٹھا ہوں, دیکھ نہیں رہے میں جو ہے اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوں, اور تم تو یوں, ٹھیک ہے, تو میرا وہ میڈیٹیشن یا میری وہ عبادت وہ کس کام, یوز لیس ہے. کیونکہ اگر میں نے اپنے ریئیکشن سے کسی کا دل دکھا دیا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کنٹریبیوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پیسے کما لیے, آپ نے کچھ اچیو کر لیا اور لوگوں میں آپ نے بانٹنا شروع کر دیا, آپ نے رمضان میں دسترخوان لگا کے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ ثواب کا کام بھی ہے, کنٹریبیوشن ہے, لیکن آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ آپ نیگیٹو ریئیکشنز نہ دیں, کیونکہ جو نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں پہلے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, تو اس کی انرجی ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ریلیشنز میں, آس پاس کے لوگوں میں جو نیگیٹو انرجی جاتی ہے وہ نیگیٹو کنٹریبیوشن ہو جاتا ہے. تو آپ پازیٹیو جو ہے انرجی کس طرح سے دیں گے, اس کے لیے ایک ہی چیز ہے, وہ ہے محبت. آپ یعنی اگر آپ فزیکلی کنٹریبیوٹ نہیں بھی کر سکتے پازیٹیو, نہیں کر سکتے, تو اسلام میں یہاں تک ہے کہ اگر آپ کسی کو دعا دے دیں, راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیں, ہم سب کو تو یہ بہت چھوٹی باتیں لگتی ہیں, لیکن انفیکٹ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں, کسی کو دعا دیتے ہیں, کسی کی مشکل آسان کرنے کے لیے اس کو آپ دعا دیتے ہیں, تو وہ آپ کے انر پیس میں بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, دعا آپ نے اس کو دی, سیٹسفیکشن ہوئی, تو یہ کیا ہے, اس پہ غور کریں. ایگزیکٹلی, ایسا کیوں ہے؟ اور ایک ایسا پیس جو آپ کو پیسے سے نہیں ملے گا, اور جو آپ کو سیٹسفیکشن دے گا. میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ پیس ضروری ہے, سیٹسفیکشن اس سے زیادہ ضروری ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے پیس آف مائنڈ تو حاصل کر لیا, ٹھیک ہے, مگر کسی بات پہ آپ پھر ٹینشن میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن سیٹسفیکشن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو دیکھیں, آپ نے اگر یہ سمجھ لیا, یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ لائف میں آپ کہیں گے نا کہ ریئیکشن تو آ جاتا ہے, لوگوں کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے, آپ
صرف یہ سوچ لیں کہ میری لائف میں جو بھی آیا، چاہے وہ حالات ہوں چاہے لوگوں کے بیہیویئر ہوں، ہے نا، تو حالات اور لوگوں کے بیہیویئر جو کچھ بھی میری لائف میں آیا جو میری مرضی کے مطابق نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایکچولی ہم نیگیٹو کیوں ہوتے ہیں کہ جب اپنی مرضی کے مطابق، تو میری مرضی کے مطابق جو نہیں تھا، چاہے وہ حالات ہوں چاہے وہ لوگوں کے بیہیویئر ہوں، وہ مجھے کوئی لیسن دینے آیا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. وہ میرا خیر خواہ تھا، میرا ویل وشر تھا، وہ خدا نے بھیجا تھا، میرے رب نے بھیجا تھا کہ جا کے مجھے بتا دے کہ تم یہاں پر اٹکے ہوئے ہو، یہاں رکے ہوئے ہو. تو اس بیہیویئر نے، اس کے ان حالات نے مجھے ایک لیسن دیا کہ مجھے اب آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں بات لمبی ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اینگر، اب ہم کچھ اچیو نہیں کر پاتے یا ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہمیں ریٹرن نہیں ملا تو اینگر آتا ہے نا، ہماری پرسنالٹی میں اینگر آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے. جب کوئی غصے میں آتا ہے، اور جب غصے میں آتا ہے تو اس وقت وہ اپنی سیلف پہ فوکس نہیں کر پاتا، وہ اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں نا کسی کو غصہ آیا تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ غصہ آ جائے اور وہ ریئیکٹ کر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپے سے باہر ہو گیا. ایگزیکٹلی. آپے سے باہر کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہا. اپنے کنٹرول میں نہیں رہا، اپنے آپ سے باہر آ گیا. تو اپنے آپ سے غصہ حرام ہے، یعنی اپنے آپ سے، اپنی سیلف سے باہر کی طرف دھیان کرنا، باہر کی طرف ریئیکٹ کرنا. غصے کا ٹائٹل اس کو دیں تو یہ حرام ہے. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کمپوزڈ رہو، اپنے آپ میں رہو، اپنے آپ پہ غور کرو. اب اپنے آپ پہ غور کیسے کریں؟ اپنے آپ پہ غور کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بزی لائف میں سے، چاہے آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں چاہے آپ پروفیشنل لائف میں ہیں، آپ تھوڑا ٹائم اپنے لیے نکالیں. ٹھیک ہے. 5 منٹ ہی اپنے لیے نکالیں، ڈیلی نہیں تو ویک میں ایک مرتبہ اپنے لیے کچھ ٹائم آپ نے ابھی بات کی ایٹ دا اسٹیج آف اینگر اپنے آپ کو کام رکھنا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ ان اے ریئلسٹک وے. ہم دیکھتے ہیں سر کہ غصے کی اسٹیج میں دیٹ ون مومنٹ کہ جس وقت ہم وہی والی بات کہ آپے سے باہر ہوتے ہیں، ایٹ دیٹ مومنٹ ہم کنٹرول میں نہیں ہوتے. ہاؤ ٹو بی آن کنٹرول ایٹ دیٹ ون مومنٹ، کیونکہ وہی ایک ایسا مومنٹ ہے کہ جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے اگر ریئیکٹ کیسے کرنا ہے یا اگر غصہ کرنا ہے تو وہ اس سے آپ کے آبویسلی پھر ریلیشنس خراب ہوتے ہیں یا آپ پہ بہت زیادہ کام خراب کر دیتے ہیں. سو ہاؤ ٹو گیٹ کنٹرول ان دیٹ ون مومنٹ. دیکھیں اس کے لیے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی لائف کا پرپس انڈرسٹینڈ کر لیں. سو اس ٹائم تو پرپس بھی یاد نہیں رہتا. نہیں، اگر آپ اس وقت یاد نہیں رہتا ٹھیک ہے، مگر ہوتا کیا ہے، دیکھیں غصہ آنا یہ ضروری بھی ہے. اگر نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو غصہ نہیں آتا، مجھے ان لوگوں پہ غصہ آتا ہے جن کو غصہ نہیں آتا کیونکہ وہ لوگ زیادہ ڈپلومیٹک ہوتے ہیں، زیادہ ڈپلومیسی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا ان کا انٹینشن کیا ہے. جو جذباتی ہوتا ہے، جو غصے کا اظہار کر دیتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ سچا آدمی ہے. وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، یہ اس کی انٹینسٹی ہمیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. انٹینسٹی کہ اس کا ریزن کیا ہے، اینگر کا ریزن کیا ہے، کسی حق اور سچ بات پہ غصہ. اب دیکھیں نا، اگر میں کہوں کہ یہ جو بارڈر پہ جتنے ہمارے سولجرز ہیں یہ کمپوز رہے ہیں، کام رہے ہیں، پیسفل رہے ہیں، اینگر نہ ہو ان میں، تو نہ موٹیویشن رہے گی، نہ جو ہے وہ پرپز رہے گا. یہ ضروری ہے. لیکن آپ کس کے سامنے اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں؟ ریئیکٹ تو کرتے ہیں، اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اس پہ اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو، دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں اور وہ ویسے آپ بن جائیں. پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ اپنی باڈی پہ، اپنی فزک پہ اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ ہیلدی بنانا چاہتے ہیں، تو ایک دم سے نہیں ہوتا. ایک دم سے نہیں ہوتا. آپ کو کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہے، کچھ نیوٹریشنز آپ کو دینی پڑتی ہے، کچھ سپلیمنٹس بھی ساتھ شاید لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح سے جب آپ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو کچھ انوائرمنٹ اپنا
اس کے مطابق مینٹین کرنا پڑتا ہے یا چینج کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی کمپنی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے کہ مجھے کس کمپنی میں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کے ساتھ جب ٹائم اسپینڈ کرنا ہے تو اس وقت مجھے کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. تو یہ پروسیس کے ساتھ ساتھ انسان آتا ہے. ریئیکٹ ہو گیا, غلطیاں ہو گئی. اگر میں آج بیٹھ کے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میری بھی ایک لائف میں بہت ساری ایسی ایونٹس آئے ہیں کہ جہاں پر شاید میں نے ریئیکٹ کر دیا, اوور ریئیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور آج اگر میں سوچوں تو مجھے ہوتا ہے کہ اب نہ کرنے سے کرنا چاہیے. اور اس کا رزلٹ کیا ملا, اگر میں نے اوور ریئیکٹ کر بھی دیا تو آج میری لائف میں اس کا رزلٹ کیا ملا, کچھ بھی نہیں. جو میرا پرپز آف لائف ہے اس میں اگر میں دیکھوں کہ اس کا رول کیا ہے میرے اس ریئیکشن کا, کچھ بھی نہیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے جتنی جلدی انسان اس پہ فوکس کرتا ہے اتنا بہتر ہے. ورنہ زندگی تو پھر سکھائی دیتی ہے, اور جب زندگی سکھاتی ہے تو پھر وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مینٹل پیس کی سر ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کر لی ہے. سو ان ٹوڈیز پرسپیکٹیو ریکمینڈ سم ڈیلی ہیبٹس کہ جو ہم لوگوں کو ایڈ آن کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگ اپنے پرپس کو بھی ساتھ یاد رکھ سکیں اور اپنے انر پیس کو بھی ہم لوگ رکھ سکیں. تو اس کے لیے کیا ڈیلی ہیبٹس ہونی چاہیے؟ دیکھیں ابھی ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی اس میں جو ایک کنکلوژن ایک ورڈ میں کہیں تو وہ ہے کمپیریزن, اور اگر دوسرا ورڈ بھی اس میں ایڈ کر دیں تو وہ ہے ڈیزائرس. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ جو ہے نا ڈیلی ہماری روٹین یا ڈیلی ہیبٹس میں ہمیں کیا چیزیں اپلائی کرنی ہے, کیا ایکشنز لینے ہیں. اس میں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں کچھ ایکشنز لینے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ کٹ ڈاؤن کرنا ہے, مینیمائز کرنا ہے, کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے. جیسے کہ پہلے تو آ جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں نیچر سے قریب ہونے کے لیے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جو نیچر سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی پارک میں واک کے لیے کچھ ٹائم نکالیں. بہت امپورٹنٹ ہے. پیس آف مائنڈ کے لیے آپ کو فزیکل ایکسرسائز کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پلس میں آپ کے ساتھ چلیں, یہ جو پریکٹیکل ہے کچھ ایکسرسائزی پوائنٹس کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ کہ آپ کچھ ٹائم اگر کہیں بھی اپنے گھر میں یا جہاں بھی آپ کو پاسبل ہے آپ کے لیے کچھ ٹائم نکال کے آنکھیں بند کر کے اور صرف اپنی ہارٹ بیٹ کو سنیں, اپنی ہارٹ بیٹ پہ فوکس کریں. اس ٹائم کچھ سوچیں مت. ٹھیک ہے. اچھا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان سوچے نہیں, یا تھاٹس نہ پاز ہوتی ہیں نہ وہ اسٹاپ ہوتی ہیں. صرف اور صرف فوکس ڈائیورٹ ہو سکتا ہے. جب آپ اپنی ہارٹ بیٹ کو سننا شروع کریں گے تو آپ کا مائنڈ باہر کی دنیا سے تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو سائلنٹ کرے گا, اور آپ اپنے اندر کی طرف فوکس کرنے کے قابل ہوں گے. پھر اپنے جو بریدنگ ہے اس پہ فوکس کریں, اپنی بریدنگ پہ. اور اس کے لیے میں ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں, اگر آپ ابھی کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. آپ اس وقت آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہیل کریں, آپ کہیں اللہ سے بات, اپنے گاڈ سے بات کرتے ہوئے تھینک یو. سانس باہر نکالیں, اور اب آپ الحمدللہ. تھینک یو. الحمدللہ. اب ہے تو تھینک یو اور الحمدللہ, یہ گریٹیٹیوڈ ہی ہے. اب ایک اور ایکسرسائز اسی طرح کی, جب آپ شکر گزار بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کریں گے, اب آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ اور خدا, آپ خدا سے بات کر رہے ہیں. اب آپ نے سانس لی, تھینک یو اللہ سے کہہ رہے ہیں. سانس بریتھ آؤٹ, اپنی ناک سے بریتھ ان کریں, انہیل کریں, اور اپنے منہ سے ایکسیل. انہیل تھینک یو, اور ایکسیل آئی لو یو. انہیل تھینک یو, ایکسیل آئی لو یو.
کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے گاڈ سے. اپنے گاڈ سے. یہ وہ کنیکشن آپ کا ہے جو وہ اس میں آپ نے ایک ایکسرسائز کی. تو بتائیں کہ جب آپ یہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو دنیا کی کوئی پرواہ رہے گی؟ بالکل. دنیا کی کوئی ٹینشن رہے گی؟ بالکل. کوئی ڈپریشن، کوئی اینزائٹی، کیونکہ آپ کی بریدنگ اس انرجی کے ساتھ جا رہی ہے کہ جس میں آپ گریٹیٹیوڈ بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں. جب آپ باہر نکال رہے ہیں، باہر کی اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ میں جب آپ جو انرجی اسپریڈ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پازیٹیو انرجی. آئی لو یو. ہر جگہ پہ محبت پھیلا رہے ہیں. آپ کے آس پاس یہ جتنی چیزیں بھی رکھی ہیں، یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، اس پانی کے گلاس میں بھی اگر میرا اس رب کے ساتھ کی محبت آئی لو یو کی کے ورڈنگ میں اس گلاس پہ وہ وائبریشن جاتی ہے تو وہ پانی میں پیوں گا یا کوئی بھی پانی پیے گا تو وہ وائبریشنس کیا جائیں گی. ایگزیکٹلی. ایسے تو سائیکولوجیکلی یا جو سائیکولوجی کے مطابق بہت ساری ایکسرسائزز ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ وہ ہیں جو ٹرو پیس آف مائنڈ آپ کو دیتی ہے، جو سیٹسفیکشن دیتی ہے. ٹھیک، آپ ایک سکسیسفل کنیکشن فیل کرتے ہیں. گریٹ. تو یہ ایک ہے. اب کیا چیزیں ہمیں چھوڑنی ہیں؟ ہمیں جو ہے وہ موبائل فون کی روٹین اپنے جو ہے اس کو بنا کر اور ایکسٹرا ٹائم جو ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں چھوڑنا ہے. اچھا، جو ہمیں جو ایکسرسائزز ہیں جس میں واک کر لیں آپ یا فزیکل آپ جم جوائن کرتے ہیں تو وہاں ایکسرسائز کرتے ہیں، پلس آپ کی نیند وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نیند اپنی ضرور پوری کریں. پھر آپ کی جو ڈائٹ ہے، آپ کی جو نیوٹریشنز ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ جو سیزنل فروٹس ہیں وہ ضرور لیں. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور سیزنل جو ویجیٹیبلز ہوتے ہیں وہ ضرور لیں. اور پھر جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اس میں آپ جو سیزنل ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ ضرور آپ لیں. ٹھیک. اس کے علاوہ پیس آف مائنڈ کے لیے یا ٹینشن دور کرنے کے لیے پھر اگر ہم جائیں تو آیورویدک کے ہربل جو اس میں اشواگندھا ایک چیز ہوتی ہے وہ، مگر بہرحال ہم ابھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. آپ صرف اور صرف اپنے لائف اسٹائل کو ایک ڈسپلن میں لے کر آئیں. جیسا شروع میں آپ نے بھی بات کی کہ موٹیویشن تو ایک ٹیمپریری اسٹرائک ہے، ایک ٹیمپریری کک اسٹارٹ ہے، لیکن پرماننٹ بیلنس لائف گزارنے کے لیے ڈسپلن زیادہ ضروری ہے. تو وہ ڈسپلن آپ بنائیں. وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ صرف سوچنے سے تو نہیں ہوگی یا ڈسکشن سے نہیں ہوگی، اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اب کیا چیزیں چھوڑنی ہیں؟ جیسے بات کی کہ موبائل فون، اس کے آپ کو روٹین بنانی ہے. آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا اتنا بڑا بزنس ہے یا آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کو ہر وقت اویلیبل رہنا ہے، یا پھر یہ کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسٹڈیز کے لیے. مگر آپ کی جو لائف کی روٹین ہے، ڈسپلن بنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ اپنی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ. لاسٹلی سر، جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک میں جسے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم نے نیگیٹو تھاٹس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. کہ جیسے آپ کی لائف میں ایک نیگیٹیوٹی ہے، آپ کے ابھی تھاٹس اس طرح پازیٹیو نہیں ہیں، تو اس صورت میں آپ نے موٹیویٹڈ کس طرح رہنا ہے؟ دیکھیں، نیگیٹو تھاٹس جو ہے اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ، اس کے لیے میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں آج آپ جہاں تک پہنچے ہیں اس میں کون ایسا، وہ کون سی پرسنالٹی تھی کہ جس کا ایک مین رول آپ کی لائف میں تھا، جس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچ پائے. اور اس رول ماڈل کو آپ اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں. چاہے آپ کا ٹیچر ہو، آپ کا کوئی مینٹور ہو، آپ کا کوئی فرینڈ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پیرنٹس تو ہوتے ہی ہیں، پیرنٹس تو آپ کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، پازیٹیو ہی سوچتے ہیں. لیکن آپ کی لائف میں، آپ کی سوشل لائف میں کون ایسا ایک کیریکٹر یا کوئی ایک رول ماڈل تھا کہ جس کو آپ یاد کرتے ہیں، جس کو دعائیں دیتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. یہ صرف ایک کتابی یا بکش میں آپ کو
باتیں نہیں بتا رہا, یہ پریکٹیکل لائف ایکسپیرئنس کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں, پاسٹ لائف میں کون ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے, اب آپ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, وہ آپ کی لائف کا رول ماڈل ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی لائف میں کیا کچھ کیا جتنا آپ کو معلوم ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے مائنڈ میں ایک پازیٹیو پیٹرن بننا شروع ہو جائے گا, آپ کے جو نیورونز ہیں وہ پازیٹیو انرجی کی طرف بڑھنے شروع ہو جائیں گے. ایک چیز. دوسرا یہ اچھی بکس پڑھیں, پی ڈی ایف میں یا موبائل پہ یا کمپیوٹر اسکرین پہ نہیں, بکس کو ٹچ کریں, فزیکل فارم میں بکس کو ٹچ کریں, بکس کے پیپر ٹرن کرنے کی جو آواز ہے اس کو فیل کریں, بکس کے جو پیپر ٹرن کرنے پہ جو ٹچ کی جو فیل ہے اس کو آپ آبزرو کریں. اور جو کچھ لکھا ہے بک میں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ صرف فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انفارمیشن, نالج تو ملے گی, ساتھ ساتھ آپ کے زبان بھی بہتر ہوگی. آپ انگلش بکس پڑھیں یا اردو پڑھیں یا جو بھی جس لینگویج میں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں آپ وہ بکس پڑھیں. یہ ہو گئی ایک چیز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک اور اس کے لیے اپنے نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات تھوڑا سا تاکہ ویورز تک بھی پہنچ جائے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, کہ دیکھیں یہ غور کرنا نا امپورٹنٹ کہ انر سیلف یا ٹرو سیلف ہے کیا. میں کہتا ہوں یہ گھر میرا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یہاں رہتا ہوں, میری جو فزیکل باڈی ہے وہ یہاں رہتی ہے, میں یہاں پر رہ کے کچھ سوچ سکتا ہوں, میرا انٹلیکٹ جو ہے وہ یہاں ایسوسیٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یہ بکس میری ہے, کمپیوٹر میرا ہے, یہ جو چیزیں میں جس گاڑی میں ٹریول کرتا ہوں وہ گاڑی میری ہے, ٹھیک ہے نا. ان سب کا جو کنیکشن ہے یا ایسوسیشن ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ, میری فزک کے ساتھ, میری فزیکل باڈی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ باڈی میری ہے, تو وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ باڈی میری ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس باڈی کے علاوہ کوئی ہے. اب کیا وہ مائنڈ ہے؟ اچھا, اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مائنڈ ہے تو پھر ایک اگلی ایکسرسائز کہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں, ہمارے بات کرنے کے بیچ میں ایک پاز آتا ہے, اس پاز کو آپ کیا کہیں گے؟ سائلنس. آپ کے مائنڈ میں ہر وقت تھاٹس چل رہی ہیں, ایک نوائز ہے. اب آپ کچھ دیر کے لیے اس کو آبزرو کرنا شروع کریں. کچھ الفاظ ہیں, کچھ ساؤنڈز ہیں, ان ساؤنڈز کے بیچ میں کوئی گیپ ہے یا نہیں ہے نا, ہوگا یقیناً. اس گیپ کو اگر آپ آبزرو کریں, جو مائنڈ ہے اس میں جو تھاٹس چل رہی ہیں اس کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو آبزرو کریں, ٹھیک ہے. وہ جو سائلنس ہوگا وہ پیس آف مائنڈ ہے, پیس آف مائنڈ, وہ پازیٹیوٹی ہے, کیونکہ ورڈز جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں. اچھا, اب اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تھاٹس ہیں اور اس کے بیچ میں جو گیپ ہے یا اسپیس ہے اس کو آپ نے آبزرو کیا. اب تھاٹس تو مائنڈ میں ہے, وہ اسپیس بھی مائنڈ میں ہے, تو جو آبزرو کر رہا ہے وہ تھاٹس کے علاوہ کچھ اور ہے. ایسے ہی. تو وہ جو آبزرور ہے وہ ایکچوئل ٹرو سیلف ہے. یہ جو آپ نے بات اس آبزرور کو کے ساتھ الائن ہو جائیں, ٹھیک ہے. الائن کیا ہونا ہے؟ وہ ہے ہی وہی, یہ سارا کچھ تو چینج ہو رہا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو آپ اس کے ساتھ الائن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی تھاٹس کو, اپنے ایکشنز کو, اپنی لائف کو اس کے ساتھ الائن کریں, تو دیکھیں آپ کی نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. آپ کہیں باہر کسی شور میں بھی ہوتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ جہاں بہت زیادہ شور ہے, مگر وہ شور آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا, آپ کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. بھی پیس آف مائنڈ ہے. میں آپ کو, اب آپ نے یہ کویشچن کیا, یہ بات کی ہے, میں نے کسی جگہ پہ پڑھاتا ہوں, یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور میں اکثر سیشنز میں یہ بات کوٹ بھی کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ مجھے سکون یا پیس آف مائنڈ کہہ لیں اس کو, پیس آف مائنڈ یا سکون پہ پینٹنگ کا ایک مقابلہ کروانا ہے.
اور اس نے بہت سارے پینٹرز کو جمع کیا. اس نے آرڈر دیا اور پھر بہت سارے پینٹرز جمع ہوئے. اس نے کہا کہ جس کی پینٹنگ دیکھ کر مجھے نظر آئے گا کہ اس میں سکون ہے یا اس میں پیس آف مائنڈ ہے, اس کو میں جو بھی اس نے انعام دینا تھا اس نے اناؤنس کیا. بہت سارے پینٹرز آئے, زیادہ تر نے یہی کیا. نیچر, اس میں کسی نے جو ہے وہ کسی اینیمل, کسی نے جو ہے وہ آسمان, کسی نے پہاڑ, کسی نے جو نیچر کے جو نظارے جس کو کہتے ہیں, قدرت کے نظارے, ایک پیسفل انوائرمنٹ اس سب نے ڈیزائن کر دیا, پینٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک پینٹر نے پینٹنگ بنائی کہ جس میں ڈارکنیس تھی, بڑے ایک خوفناک ہیبت ناک پہاڑ اس نے بنائے اندھیرے میں, اور اس نے آسمان پہ کالے بادل اور اس پہ لائٹننگ, بجلی کی کڑک اس نے اس پہ پینٹ کر دی. درخت جو تھا وہاں پر وہ ایک خوفناک جن کی صورت میں نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اس بادشاہ نے اس پینٹنگ کو غور سے دیکھا اور اس پینٹنگ کو اس نے فرسٹ پرائز دیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تو بالکل, اس کو تو دیکھ کے ایک ڈپریشن, گھبراہٹ ہو رہی ہے, اس کو تو دیکھ کے جو ہے خوف محسوس ہوتا ہے, دل گھبرا رہا ہے, اس میں سکون کہاں ہے. اس بادشاہ نے کہا کہ اس کو غور سے دیکھو, اس پینٹنگ میں جو درخت ہے, اس درخت میں اس پینٹر نے ایک پرندہ بنایا ہے جو اپنے بچوں کو پروں میں لپیٹ کر سکون سے بیٹھی ہوئی ہے. گریٹ, زبردست. باہر کا انوائرمنٹ جیسا بھی ہو, اپنے آپ میں رہنا. اب وہ بچے کیا تھے, وہ بچے انسان کا جو انسان کی تھاٹس تھیں, ان تھاٹس کو اس نے کنٹرول میں رکھ کے, گریٹ, کور کر کے اور بیلنس کر کے باہر کے انوائرمنٹ سے بچا کے رکھا. یہ پیس آف مائنڈ ہے کہ باہر کا انوائرمنٹ جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, آپ انر سیٹسفیکشن, آپ کمپوزڈ ہیں. یعنی مشکل ٹائم میں بھی اگر آپ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں پیسفل رہتے ہیں, دیٹ از دا پیس آف مائنڈ. گریٹ. کہ ہارڈ ٹائم میں بھی آپ جو ہے وہ اوور ریئیکٹ نہیں کرتے. اوور ریئیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے سامنے آپ نے کچھ کہہ دیا, کچھ ایکسپریس کر دیا. اوور ریئیکٹ کا مطلب یہ کہ آپ اینزائٹی, ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. تو یہ پیس آف مائنڈ ہے. گریٹ. اور یہ ملتا کیسے, اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے میں اپنے لائف کا ایکسپیرئنس اگر شیئر کروں تو یہ صرف اکیلے بیٹھ کر سوچنے سے نہیں ہوتا. یہ کوئی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے سے, یا پھر یہ کہ آپ کوئی اسپریچولیٹی پہ اگر کوئی آپ کو کوئی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, اس ویڈیو میں وہ کوئی اسپریچولیٹی کا گیان بھی بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی راز بتا رہا ہے روحانیت کے, اس ویڈیو میں یا اس لیکچر سے بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ آپ کو ملے گا آپ کی کمپنی سے, جس کو آپ کہتے ہیں صحبت, کہ آپ کس صحبت میں وقت گزارتے ہیں. اور اگر آپ کا انٹینشن یہ ہے کہ مجھے میرے رب کے ساتھ کنیکشن مل جائے, تو آپ کو ایسے لوگ تلاش, یا کوئی ایک ایسا انسان تلاش کرنا پڑے گا کہ جو آلریڈی کنیکٹڈ ہے. تو اس کی جو وائبز ہوں گی, اس کی جو باتیں ہوں گی, وہ جو کنیکٹڈ ہے, تو وہ جو بول رہا ہوگا, جو بات کر رہا ہوگا, اس کنیکشن کے ساتھ بول رہا ہوگا. تو وہ وائبس, وہ انرجی, جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے ایک ایکسرسائز بھی کی, تو وہ جو ہر وقت ہی کنیکٹڈ ہے, اس کی صحبت میں, اس کے ساتھ وقت آپ گزاریں گے تو آپ کے اندر چینجز آئیں گی. نیگیٹیوٹی تو ختم ہوگی, پازیٹیوٹی آئے گی. وہ کنٹریبیوشن جو آپ کی سوسائٹی میں ہوگا وہ سب سے بیسٹ لوگوں کے لیے بھی ہوگا, آپ کے ریلیشنز کے لیے بھی ہوگا, ایون آپ کی پروفیشنل لائف میں بڑی برکت لے کر آئے گا. وہ ایگزیکٹلی آپ کی کیریئر میں جو ہے وہ بڑا ایک پرپز لے کر آئے گا, آپ کے ڈیسیجن پاور کو بہت اسٹرانگ کرے گا. گریٹ. یہی آپ اپنی, وہ کہتا ہے نا کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے. وہ کیسے بناتا ہے؟ وہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ اس کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلہ انسان خود اپنے ایکشن سے اپنا لے. انڈرسٹوڈ. وہ صحبت سے ملتا ہے, کمپنی سے ملتا ہے. گریٹ. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور ٹائم.
Thanks for your time. It was very nice talking to you. At the start جیسے میں نے بتایا تھا یہ ٹاپکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور مجھے خوشی ہے, مجھے بہت اچھا لگا آپ کے جو کویشچنس تھے بڑے میچور اور بڑے بہت ضروری تھے. ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, جو بھی پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے, جو ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہے ان کا صرف اور صرف پرپز یہی ہوتا ہے کہ ویوز کس طرح سے آئیں گے. ٹھیک ہے, لائکس کتنے آ جائیں گے, میرے سبسکرائبرز یا فالوورز کتنے بڑھیں گے. اور آج کی ہماری جو لائف ہے اس لائف میں ہمارا جو ہم نے ایک میجرمنٹ رکھی ہوئی ہے, ہم میجر کرتے ہیں فالوورز, لائکس, سبسکرائبرز. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتے. بہرحال تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے بہت اچھی کویشچنس کیے, آپ نے جو ہوم ورک کیا اور آپ نے جو تیاری کی تھی, تو میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سوچ بھی دی, اور ہوپ فلی کہ آپ اس طرح کے سبجیکٹس پہ پرماننٹ اور ریگولر اس پہ آگے کام کرتے رہیں گے. مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. مائی پلیئر, اٹس این آنر. سو ویورس, آئی ہوپ آپ کو آج کی ڈسکشن کافی ہیلپ فل لگی ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ڈسکشن صرف سننے کی حد تک محدود نہیں رکھنی, اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ڈسکشن ہم اپنی ریئل لائف میں امپلیمنٹ کریں تاکہ ایک پازیٹیو چینج ہماری لائف میں اور سوسائٹی میں آ سکے. ایز وی ٹاک, not only for ourselves but also contribution towards the society and betterment of society. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.